بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ والد کا نام حیی بن اخطب اور والدہ کا نام برہ بنت سموال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگرے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادے انداز میں اس طرح ولیمہ کیا کہ کا ایک دسترخوان بچھایا، اس پر کھجوریں، پنیر اور گھی رکھا اور لوگوں کو دعوت دے کر کھلایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا طبیعت کی بڑی فیاض و سخی تھی، چنانچہ جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائی تو انہوں نے کانوں سے اپنے زیور نکال کر حضرت فاطمہ اور دیگر عورتوں کو دے دیے۔ آپ عبادت و پرہیزگاری اور صدقہ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ بھی اپنے زمانے کی بڑی عالمہ تھی۔ خواتین مسائل کے سلسلے میں آپ سے رجوع کرتی تھی۔ رمضان المبارک سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 60 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناریل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل کو بنایا اور اپنی قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا کہ وہ پانی اگر زمین کو کھودیں تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹیں تو اس میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا ہے جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ، اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو دعا کوئی مسلمان اپنے ایسے بھائی کے لیے کرے جو موجود نہ ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو بھی گروہ کے گروہ بنا کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، اور جنت کے محافظ یعنی فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ ترجمہ، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے، چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارو، اور اگر تم کو ان کی کوئی عادت اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے سختی کا برتاؤ نہ کیا کرو، بلکہ اس پر صبر کرو، کیونکہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہے۔